بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ آج کے درس قرآن کا موضوع ہی یہ ہے کہ آیت الکرسی کی روشنی میں اللہ رب العزت کی صفات، اللہ رب العزت کی صفات کا ذکر یوں تو پورے قرآن میں موجود ہے، کئی صورتوں میں اللہ رب العزت نے اپنا تعارف کروایا ہے، اس کی صفات کیا ہیں وہ مختلف مقامات پہ ذکر ہیں، لیکن آیت الکرسی اس لحاظ سے بڑی جامع آیت ہے کہ اس میں اللہ رب العزت کی ایک ہی جگہ پہ 10 صفات کا ذکر ہے۔ یہ آیت سورۃ البقرہ میں ہے اور اسے آیتوں کی سردار کہا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث شریف میں ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کی کوئی نہ کوئی کوہان اور بلندی ہوتی ہے، اور قرآن کی کوہان یعنی بلندی سورہ بقرہ ہے۔ اس سورت میں ایک آیت ہے جسے آیت الکرسی کہا جاتا ہے، جو تمام آیتوں کی سردار ہے۔ ترمذی شریف میں یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آیت الکرسی تمام آیتوں کی سردار آیت ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت الکرسی جس گھر میں پڑھی جائے وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ اور اس کی فضیلت میں ایک روایت بخاری شریف میں بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے تو راستے میں ایک جگہ پہ رات پڑ گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کے ساتھ آرام فرما ہوئے تو زکوٰۃ کا مال جو اکٹھا تھا ایک جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی کہ تم رات کو جاگنا اور اس کی دیکھ بھال کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رات کو جب سب سو گئے میں جاگ رہا تھا تو ایک شخص آیا اور وہاں سے وہ سامان، وہ دانے وہ اٹھانے لگا۔ میں نے اسے پکڑ لیا اور میں نے اسے کہا کہ یہ تو کیا کر رہا ہے، چوری کر رہا ہے؟ اس نے کہا کہ میرے چھوٹے چھوٹے بال بچے ہیں، میں بڑا غریب ہوں، بڑا مجبور ہوں، مجھے یہ تھوڑا سا سامان لے کر جانے دو۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو ترس آ گیا اس کی باتوں پہ، تو آپ نے اسے چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاگے، باقی معمولات کرنے لگے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ ابھی حضور کی بارگاہ میں حضرت ابو ہریرہ نے بات شروع نہیں کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا ما فعل اسیرک البارحہ، اے ابو ہریرہ تیرے گزشتہ رات کے قیدی نے کیا کیا؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایسے ایسے آیا، سامان اٹھانے لگا، میں نے پکڑ لیا تو اس نے
میری منتیں کی کہ میں غریب ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بال بچے ہیں، تو مجھے یہ لے جانے دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ بولا اس نے اور دوبارہ لوٹ کے آئے گا۔ جب رات پڑی سارے سو گئے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ دوبارہ آ گیا، میں نے پھر اسے پکڑ لیا اور دوبارہ جو ہے وہ میری منتیں کرنے لگا کہ میرے بچے ہیں، میرے معاملات ہیں، میں غریب آدمی ہوں، مجھے جو ہے وہ لے کر جانے دو۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے پھر ترس آ گیا تو میں نے اسے پھر چھوڑ دیا۔ جب صبح ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ پوچھا کہ ابو ہریرہ وہ رات والے چور کا کیا بنا، وہ قیدی کا کیا بنا؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے عرض کیا رسول اللہ میں نے پھر اسے چھوڑ دیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ بولتا تھا پھر آئے گا۔ تیسری رات بھی اب وہی شخص دوبارہ جب آیا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ پھر پکڑ لیا، فرمایا اب میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ تو 3 دن سے 3 راتوں سے وعدہ خلافی کر رہا ہے اور دوبارہ آ رہا ہے، اب میں تجھے نہیں چھوڑوں گا۔ تو اس وقت اس نے کہا کہ تم مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایک کام کی بات بتاتا ہوں، ایک بڑی پتے کی بات بتاتا ہوں۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا اچھا بتاؤ، اگر وہ بات واقعہ ہی اہم ہوئی تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ تو اس نے کہا کہ اے ابو ہریرہ، رات کے وقت جو بھی بندہ یہ آیت الکرسی پڑھ لے گا، ساری رات رب ذوالجلال اس کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دے گا جو اس کی حفاظت فرمائے گا، شیطان سے اور باقی چیزوں سے، اس کی نقصانات سے حفاظت فرمائے گا۔ تو یہ تو بڑی کمال کی بات تھی۔ حضرت ابو ہریرہ کو ایک وظیفہ مل گیا کہ آیت الکرسی رات کو پڑھے تو رات ساری رات اللہ حفاظت فرمائے گا، اور نے اسے چھوڑ دیا۔ جب چھوڑ دیا صبح ہوئی تو حضور نے پوچھا وہ کیا بنا رات کے قیدی کا؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ آیا تھا لیکن میں نے اسے ایک شرط پہ چھوڑا، اس نے مجھے ایک وظیفہ بتایا کہ جو بھی رات کو سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھے گا، اللہ رب العزت اس کی حفاظت کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جھوٹا لیکن بات سچی کر گیا، تھا جھوٹا لیکن بات سچی کر گیا۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ تھا کون جس کو 3 دفعہ آپ نے فرمایا کہ اس نے جھوٹ بولا اور جھوٹا تھا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شیطان تھا، وہ شیطان تھا۔ تو یہ آیت الکرسی جو ہے بخاری شریف میں یہ روایت موجود ہے، اور یہ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ روایت جو ہے حضرت ابو ہریرہ سے بھی روایت موجود ہے، حضرت ابو ایوب انصاری سے بھی موجود ہے، حضرت ابی بن کعب سے بھی موجود ہے۔ تو یہ 3 صحابہ سے یہ روایت جو ہے مروی ہوئی ہے کہ جو شخص بھی رات کے وقت آیت الکرسی پڑھے رب ذوالجلال پھر اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ تو اس آیت کی ہم اگر تشریح کو دیکھیں، رب ذوالجلال نے آغاز میں فرمایا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کوئی معبود نہیں سوائے اس کے۔ اللہ رب العزت کا یہ ذاتی نام، اللہ رب العزت کے بے شمار صفاتی نام، 99 تک تو شمار کیے گئے ہیں، لیکن بعض علماء نے لکھا ہے کہ اس سے بھی زیادہ ہیں صفاتی نام۔ رحمان، رحیم، کریم، غفار، ستار، ذوالجلال، یہ سارے اللہ کے صفاتی نام، لیکن ذاتی نام اللہ کا صرف ایک ہے، اور وہ کیا ہے؟ اللہ۔ تو یہاں ذاتی نام کا ذکر آیا ہے کہ اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، صرف وہی معبود برحق ہے۔ الحی القیوم، اور وہ الحی یعنی خود زندہ ہے، اسے کسی نے زندہ نہیں کیا،
اسے کسی نے زندگی نہیں دی بلکہ وہ خود زندہ ہے، القیوم، اور سارے جہانوں کو قائم فرمانے والا، سب کو زندگی دینے والا وہ ہے، سب کو چلانے والا وہ ہے، سب کو رزق دینے والا وہ ہے، سب کو وجود دینے والا وہ ہے، سب کو قائم فرمانے والا وہ ہے۔ الحی، خود زندہ ہے، القیوم، اور سب کو قائم فرمانے والا ہے۔ تو یہ رب ذوالجلال کے دونوں صفاتی نام، پہلے اللہ نے اپنا ذاتی نام ذکر فرمایا یہاں پہ، اور پھر آگے یہ دو صفاتی نام ذکر کیے۔ اور ان کے بارے میں عرض کروں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ اللہ رب العزت کے 99 نام ہیں، 99 نام ہیں، اور فرمایا کہ جو ان ناموں کی تلاوت کرے رب ذوالجلال اسے جنت میں داخل فرمائے، اور فرمایا وَمِنْهَا اسْمُ اللَّهِ الْأَعْظَمِ، اور انہی ناموں میں سے اللہ کا ایک اسم اعظم ہے، اسم اعظم بھی ہے، جو وہ لے گا، وہ نام پڑھے گا، اس کی تلاوت کرے گا، اللہ رب العزت وہ جو دعا مانگے گا اس کی دعا قبول فرمائے گا، اور جو طلب کرے گا رب ذوالجلال اس کا ہر سوال پورا فرمائے گا۔ یہ حدیث شریف میں ہے کہ رب ذوالجلال کا سارے نام بڑے بابرکت ہیں، لیکن ان میں سے جو اسم اعظم ہے وہ بڑا ہی بہت زیادہ برکتوں والا ہے، اور اسم اعظم کے بارے میں حدیث سے ہی بات عرض کرتا ہوں، اور جس کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی مسند شریف میں ذکر کیا ہے کہ فرمایا، حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسم اعظم 3 صورتوں میں ہے، 3 صورتوں میں فرمایا، ایک یہی آیت الکرسی کی جو پہلی آیت ہے اس میں اسم اعظم موجود ہے، یہ جو ابھی ہم نے تلاوت کی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، فرمایا ان میں اسم اعظم موجود ہے۔ اور دوسرا فرمایا سورہ آل عمران کی آیتوں میں، اور وہ کون سی ہیں؟ فرمایا الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ سورہ آل عمران کی آغاز کی سورہ۔ اور تیسرا فرمایا سورہ طٰہٰ میں وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ، یہ 3 آیتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسم اعظم موجود ہے، جو بھی اسے پکارے گا رب ذوالجلال اس کی دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ تو حضرات ذی وقار، یہ آیت الکرسی میں اللہ کا ذاتی نام ہے اور اسم اعظم بھی موجود۔ آگے فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے نیند آتی ہے اور نہ اسے اونگ آتی ہے، وہ ان چیزوں سے پاک ہے۔ نیند یا اونگ یہ کمزوری ہے، یہ عیب ہے۔ انسان اگر نیند نہ کرے تو بیمار ہو سکتا ہے، یہ اس کی مجبوری ہے، تو اللہ تو ہر مجبوری سے پاک ہے۔ یہ انسان کی کمزوری ہے، انسان اگر نیند پوری نہ کرے تو بیمار ہو سکتا ہے، صحت خراب ہو سکتی ہے، کئی طرح کی پریشانیاں ہو سکتی ہیں، اور جب وہ انسان سوتا ہے تو بے خبر ہو جاتا ہے۔ انسان سو رہا ہے، بے خبر ہے، لا علم ہے، اس کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے وہ کچھ نہیں جانتا، اگر کوئی خرابی ہو رہی ہے وہ سنبھال نہیں سکتا۔ تو یہ ساری چیزیں نیند سے پھر آتی ہیں، کمزوریاں لاحق ہوتی ہیں، تو اللہ ہر کمزوری سے، ہر عیب سے پاک ہے۔ اس سے نہ نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی ہے، ایک پل کے لیے بھی وہ اونگتا بھی نہیں ہے۔ تو یہ ان ساری کمزوریوں سے، ان عیوب سے، ان نقائص سے اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ پاک ہے۔ اور آگے فرمایا لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اسی کا ہے، سب
سب کا مالک حقیقی اللہ ہے، اللہ رب العزت ہے۔ کائنات کا مالک صرف اللہ ہے، آسمانوں کا مالک صرف اللہ، زمین کا مالک صرف اللہ ہے، چاند سورج ستارے یہ سب اسی کی ملکیت میں ہے، اسی کے حکم کے تابع ہیں، اسی کے حکم سے روشنی دیتے ہیں، اسی کے حکم سے طلوع و غروب ہوتا ہے۔ دنیا کی ساری چیزیں، سمندر اسی کے حکم کے تابع ہیں، اسی کا حکم ہے تو اپنی حد میں رہتے ہیں، زمین اسی کے حکم کے تابع ہے، پہاڑ اسی کے حکم کے تابع ہے، تو ہر چیز کائنات کی اسی کی ملکیت میں ہے، تو سب کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ انسان اسی کی ملکیت میں ہے، انسان کی چیزیں بھی اصل میں اسی کی مالک ہے۔ انسان کو اللہ نے جو دی ہیں وہ اللہ کی عطا سے ہیں، انسان مالک نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے اس کے پاس یہ چیزیں امانت ہوتی ہیں، اور انسان کا فرض ہوتا ہے کہ جو امانت اللہ نے اسے دی ہے اسے اس کے حکم کے مطابق صحیح طریقے سے انجام دے۔ تو مالک حقیقی کون ہے؟ صرف اللہ ہے۔ تو یہاں پہ فرمایا کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اسی کی ملکیت میں ہے۔ اور فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے ہاں شفاعت کرے؟ کون ہے؟ تو یہاں پہ ایک چیز، دو چیزوں کا ذکر ہوا کہ ایک ہوا شفاعت، سفارش، یشفع شفاعت کرنا، ایک ہے شفاعت، اور دوسری ہے کہ اگر شفاعت ہے تو صرف اس کی اجازت سے، الا باذن، اس کی اجازت کے بغیر نہیں ہے۔ یہاں پہ میں تھوڑی سی تفصیل عرض کروں گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ قیامت والے دن شفاعت کی اجازت کسی کو بھی نہیں ہوگی، انسان نے جو عمل کیا وہ لے کر قبر میں گیا، اسی کے مطابق قیامت کو اٹھے گا، جو عمل خود کیا وہی حساب کتاب ہوگا، اچھا کیا تو جنت، برا کیا تو دوزخ، نہ سفارش نہ شفاعت، کچھ بھی نہیں۔ اور وہ قرآن کی ایک آیت سے استدلال کرتے ہیں، وہ قرآن کی آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 48 ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور ڈرو اس دن سے جب ایک جان دوسری جان کے بدلے میں کوئی چیز نہیں دے سکے گی، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور شفاعت اس کے بدلے میں قبول نہیں کی جائے گی، وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ ہی کوئی معاوضہ لیا جائے گا، وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ مدد کی جا سکے گی۔ قرآن کی آیت ہے سورہ بقرہ۔ تو یہاں سے استدلال کرتے ہوئے بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو قرآن خود کہہ رہا ہے کہ کسی کی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی۔ تو علماء کرام نے، اب دیکھیں یہاں پہ ہے شفاعت نہیں قبول ہوگی، اگر قبول نہیں ہوگی تو کرنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں، پھر اجازت دینے کا فائدہ وہ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ تو ایسا کوئی کام نہیں نہ فرماتا جس کا فائدہ نہ ہو۔ تو یہاں پہ مفسرین نے لکھا ہے، ایک جگہ پہ یہ آیت ہے جس میں اللہ فرما رہا ہے کہ شفاعت قبول نہیں ہوگی، اور دوسرا یہاں آیت الکرسی میں فرمایا کہ کون ہے جو اس کے ہاں شفاعت کرے سوائے اس کی اجازت کے۔ مطلب یہ ہوا کہ شفاعت ہر کوئی نہیں کر سکے گا سوائے اس کے جسے اللہ اجازت دے، جسے اللہ اجازت دے۔ اور ایک تو جسے اللہ اجازت دے، اور پھر سورۃ الانبیاء میں فرمایا وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ، وہ شفاعت نہیں کریں گے مگر ان کے لیے جن سے اللہ راضی ہوگا، یعنی جن کے لیے اللہ کی اجازت ہوگی۔ تو دو باتیں واضح ہوئی کہ شفاعت کی اجازت تو ہوگی اللہ کے امر سے، اور اجازت بھی مخصوص لوگوں کے لیے ہوگی، وہ انبیاء ہوں گے، وہ اولیاء ہوں گے، وہ حفاظ ہوں گے، وہ علماء ہوں گے، اولیاء، ان کے لیے اجازت ہوگی، وہ شفاعت کریں گے۔
لیکن کریں گے کن کے لیے؟ جن کے لیے اللہ کی اجازت ہوگی۔ تو بات ساری لوٹ کے اللہ کی طرف ہی آتی ہے کہ اللہ جسے اجازت دے گا وہ اللہ کے امر سے جس کے لیے اللہ اجازت دے گا شفاعت کریں گے۔ اور اسی لیے تو سب سے بڑی شفاعت اور سب سے پہلی شفاعت کس کی ہوگی؟ وہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر نبی کو اللہ نے ایک دعا دی، دعائے مستجاب، ایسی دعا میرے نبی جو مانگو گے میں قبول کروں گا۔ ہر نبی نے وہ دعا مانگی، دنیا میں مانگی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے وہ دعا قیامت کے لیے ذخیرہ کر لی، تو میں قیامت کے لیے مانگوں، اور وہ شفاعت کی دعا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پہ فرمایا کہ مجھے یہ اختیار دیا گیا کہ چاہیں آدھی امت بخشوا لیں، آدھی امت بخشوا لیں، اور چاہیں تو شفاعت کا حق لیں۔ تو ایک طرف آدھی امت تھی بلا حساب، بلا حساب، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو آدھی امت بغیر حساب کے جنت میں جاتی، لیکن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا اور آپ جیسے گناہگاروں کا سوچا کہ یہ کدھر جائیں گے، وہ آدھی تو چلے جائیں گے، باقی کدھر جائیں گے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے شفاعت کا حق لیا، میں نے کہ میری باقی امت کدھر جائے گی، تو میں نے شفاعت کا حق لیا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث، یہ حدیث کئی کتابوں میں، سنن ابو داؤد میں آئی ہے، جامع ترمذی میں، مسند احمد میں، سنن ابن ماجہ میں، کئی کتابوں میں یہ حدیث آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر، میری امت کے جو گناہگار ہوں گے نا، کبیرہ گناہ کرنے والے، ان کے لیے میں شفاعت کروں، ان کے لیے میں شفاعت کروں۔ جو نیک ہوں گے وہ تو اپنی نیکیوں کی وجہ سے بخشے جائیں گے نا، اور جو پھنس جائیں گے اپنے گناہوں کی وجہ سے، جن کا اور کوئی سہارا چارہ نہیں ہوگا، ان کا آسرا آمنہ کے نام سے ہوگا۔ تو یہاں اس لیے یہ شفاعت کا حق ملے گا، لیکن نہ ہر ایک کو ملے گا، نہ ہر ایک کے لیے ملے گا۔ تو یہاں پہ جو اللہ نے فرمایا کہ شفاعت قبول نہیں کی جائے گی، مفسرین نے لکھا ہے یہ کافروں کے لیے قبول نہیں کی جائے گی، کافروں کے لیے قبول نہیں کی جائے گی۔ ایمان والوں کے حق میں اللہ رب العزت شفاعت قبول فرمائے گا۔ آگے فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ اللہ سامنے والی چیزوں کو بھی جانتا ہے، پیچھے والی چیزوں کو بھی جانتا ہے۔ بندہ ہے جدھر منہ کر کے بیٹھا ہے انہیں دیکھ رہا ہے، جہاں دیکھ رہا ہے انہیں جان رہا ہے۔ پیٹھے کا کمر کے پیچھے، پیٹھ کے پیچھے کیا ہے بندہ بے خبر ہوتا ہے، اس کا علم محدود ہے، لیکن رب ذوالجلال کا علم جو ہے وہ لامحدود ہے، اور وہ ہر ایک کو ہر وقت جان رہا ہے، چاہے کوئی سامنے ہے، وہ سامنے، پیٹھ پیچھے، اوپر نیچے، یہ ہمارے اعتبار سے ہے، یہ ہمارے اعتبار سے، اللہ کے اعتبار سے کوئی بھی چیز پیچھے نہیں ہے یا نیچے نہیں ہے، اللہ کے اعتبار سے ہر چیز اللہ کے سامنے ہے۔ تو یہ جو فرمایا نا پیٹھ پیچھے، یہ ہمارے اعتبار سے کہ ہم تو نہیں جان سکتے، ہم تو صرف سامنے والی چیز کو دیکھ سکتے ہیں، اور وہ بھی ایک خاص حد تک، زیادہ دور ہو ہم نہیں جا سکتے، لیکن اللہ سے کوئی چیز دور نہیں، اللہ کی کوئی چیز اللہ سے پوشیدہ نہیں، تو وہ سب کو جو ہے وہ جانتا ہے، وہ سب کو دیکھ رہا ہے۔ تو فرمایا وہ ہر چیز کو جانتا ہے، چاہے وہ کوئی سامنے ہے، چاہے وہ کوئی پیچھے ہے۔ فرمایا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور وہ اس کے علم میں سے کچھ کا بھی احاطہ نہیں کر سکتے، ماں مگر جتنا وہ دے۔ یعنی انسان اللہ کے علم میں سے صرف اتنا ہی پا سکتا ہے جتنا اللہ اسے عطا فرمائے، جسے اتنا اللہ اسے عطا فرمائے۔ اب انسان کے پاس اتنا علم، آج انسان کہاں تک پہنچ گیا؟ چاند تک پہنچ گیا، چاند سے اوپر جانے کی کوشش کر رہا ہے، آج جہاز بنا لیے، آج جو ہے سورج کی شعاؤں کو کنٹرول کر لیا، آج سمندر کی تہوں میں چلا گیا، اتنا علم آ گیا انسان کے پاس، لیکن پھر بھی
اللہ کا علم اور انسان کا علم یاد رکھیے، اللہ کا علم ایک ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، اور انسان کا سمندر علماء فرماتے ہیں جیسے اس سمندر میں جس کا کوئی کنارہ نہ ہو۔ یہ دنیا کے ساتوں سمندر جتنے بھی سمندر ہیں یہ مل جائیں تو اس سے بھی زیادہ، ایک بلا مثال و بلا تشبیہ صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، اگر اتنا بڑا بھی سمندر ہو کہ دنیا کے سارے سمندر بھی مل کے اس سے چھوٹے ہوں اور وہ لامحدود ہو، علماء کہتے ہیں اگر اس سمندر میں اگر ایک چڑیا چونچ لگائے تو اس کی چونچ کے اوپر جتنا پانی آتا ہے نا، اب اس قطرے کو سمندر سے کوئی نسبت تو نہیں، لیکن پھر بھی ہے کہ یہ قطرہ ہے اسی سمندر سے، تو فرمایا جتنی وہ سمندر ایک طرف اور ایک طرف وہ چڑیا کی چونچ پہ لگنے والا قطرہ، فرمایا اس میں بھی کوئی تھوڑی بہت نسبت ہے۔ اللہ کا علم اور انسان کا علم اس میں تو کوئی نسبت ہی نہیں، وہ تو اتنا بھی نہیں جتنا ان سمندر کے مقابلے میں چونچ پہ لگنے والا قطرہ ہو، وہ تو اتنا بھی نہیں۔ اللہ کا علم کتنا ہے، کوئی حد نہیں، کوئی شمار نہیں ہے، انسان کو جتنا دیتا ہے اتنا ہی انسان کے پاس ہے۔ اور فرمایا واسع کرسی السماوات والارض، اس کی کرسی آسمانوں اور زمین سے بڑی ہے۔ اب اس آیت کا نام ہی آیت الکرسی، تو یہاں پہ لفظ آ گیا اس کی کرسی آسمانوں اور زمین سے بڑی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب ذوالجلال کی کرسی، یہ کرسی کیا ہے؟ جیسے عرش ہے اللہ کا عرش، جیسے یہ کرسی ہے، جیسے لوح ہے، جیسے قلم ہے، قلم جس سے ہماری تقدیریں لکھی رب نے، لوح جس تختی پہ یہ تقدیریں لکھی تھی، آج تک قیامت تک جو ہونا ہے، جو ہو چکا ہے، سب لکھا ہے۔ عرش اللہ کا، اللہ کی کرسی اپنی شان کے مطابق قیامت کے دن جس پہ اللہ جل مفروض ہو، اپنی شان کے مطابق، تو وہ کرسی کتنی بڑی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا جیسے ایک کھلا صحرا ہو نا، کھلا صحرا ہو، ریتلا میدان کھلا، تو اس کھلے صحرا میں یہ انگلی پہ پہنی جانے والی انگوٹھی جو ہوتی ہے نا، اس انگوٹھی کا چھلا، پوری انگوٹھی بھی نہیں، اس کا چھلا، فرمایا جتنا اس کھلے صحرا میں ایک چھلا ہوتا ہے نا، فرمایا یہ ساتوں آسمان اور یہ زمین کرسی کے مقابل ایسے ہیں جیسے صحرا میں پڑا ہوا چھلا، جیسے صحرا میں پڑا ہوا چھلا۔ اب وہ کیا اس کی اہمیت ہوگی، کیا اس کی جسامت ہوگی اس کے مقابلے میں، کیا وقت ہوگی۔ تو زمین اتنی بڑی، یہ آسمان اتنے بڑے، یہ سارا کچھ ابھی انسان نے کتنی ترقی کر لی، سائنس نے کتنی ترقی کر لی، لیکن ابھی بھی اوپر نہیں جا سکی۔ تو یہ سارا کچھ جو ہمارے دیکھنے سے کتنا بڑا ہے، لیکن اللہ کی کرسی کے مقابلے میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کتنا ہے؟ فرمایا صحرا کے درمیان پڑا ہوا ایک چھوٹا سا چھلا، اور پھر فرمایا یہ کرسی کے مقابلے میں عرش جو ہے نا وہ بھی اتنا بڑا ہے، یعنی کرسی عرش کے مقابلے میں ایسے جیسے وہ چھلا، یعنی عرش جو ہے وہ کرسی سے بھی اتنا زیادہ بڑا ہے۔ تو اللہ کی کائنات کتنی بڑی ہے انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ مالک، وہ کیسے وہ سب کو چلا رہا ہے، وہ سارا ایک ترتیب سے، ایک نظم سے، وہ وہی کر سکتا ہے، وہی قدرتوں کا مالک ہے۔ اور فرمایا یہ اتنا کچھ جو اللہ نے بنایا ہوا ہے، لیکن وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا، ان کی حفاظت سے تھکاتی نہیں ہے۔ انسان ہے نا، تھوڑا بہت کام کر لے تو اسے آرام کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن یہ سارا کچھ، چاہے زمین ہے، چاہے سمندر ہے، چاہے ہوائیں ہیں، فضائیں ہیں، چاہے آسمان ہیں، چاند سورج ستارے ہیں،
چاہے اوپر والے آسمان ہے، کرسی ہے، عرش ہے، یہ ساری کائنات، یہ ایک ترتیب ہے نا۔ روز سورج چڑھتا ہے، ڈوبتا ہے، چاند طلوع ہوتا ہے، یہ سارا ایک سلسلہ چل رہا ہے، اور کب سے چل رہا ہے ہمیں نہیں لگتا، کب تک چلتا رہے گا وہی جانتا ہے، لیکن یہ سارا ایک نظم کے ساتھ، ایک ترتیب کے ساتھ وہ وحدہ لا شریک وہ چلا رہا ہے، اور اس چلانے سے اسے تھکاوٹ نہیں ہوتی، یعنی وہ عیب سے پاک ہے، کیونکہ تھکاوٹ عیب ہے، کمزوری ہے، انسان یہ کمزوری رکھتا ہے، تھک جاتا ہے، تو اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، ہر کمزوری سے پاک ہے، تو فرمایا تھکاوٹ اسے نہیں ہوتی۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بڑا ہی بزرگ ہے، بڑا ہی عظمتوں کا مالک ہے، جس کی یہ ساری شانیں ہیں کہ نہ اسے تھکاوٹ ہوتی ہے، نہ اس میں کوئی عیب پایا جاتا ہے، نہ کوئی نقص ہے، وہ ہر چیز سے پاک ہے، اور وہ اتنی وسیع کائنات کا واحد مالک ہے، اس کی ملکیت میں کوئی شریک نہیں ہے، جسے کچھ دیا ہے یا ملا ہے وہ اسے اسی نے دیا، کسی کا ذاتی نہیں ہے، وہ اس کی عطا سے ہے، اور جب تک وہ چاہے وہ دے کے رکھے، جب چاہے وہ واپس لے لے، کیونکہ مالک حقیقی وہ صرف وہی ہے، اس کا علم وہ لامحدود ہے۔ تو یہ جو ہے آیت الکرسی، اس میں اللہ رب العزت کی 10 جو ہے وہ صفات کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے، تو اللہ رب العزت ہمیں ان صفات کو سمجھنے اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔